آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جز نمبر 4 سورہ آل عمران، آیت نمبر 196 سے آج ہم کریں گے 200 تک۔ یہ ہماری آل عمران سورت کی آخری آیات ہیں، بہت قیمتی آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 آیات تہجد میں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا ان کو بہت اچھا پڑھنا سیکھیے، ان کی تجوید سیکھیے اور ان کو تہجد میں پڑھیے، نبی کی سنت کو دوبارہ زندہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور اب پہلے تو میں اس کی تلاوت کرتی ہوں، آپ غور سے سنیے، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس میں سے رولز وغیرہ جتنے سیدھا سیدھا اس کی تجوید کے رولز ہیں وہ بھی بتا دوں گی، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ آپ کو ایک ایک لفظ کر کے پڑھا بھی دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یہاں تک ہماری تلاوت کمپلیٹ ہوتی ہے، اور یہاں پر ہماری سورہ آل عمران بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ 196 جو ہے یہاں پر آیت پر آئیے اور اسے دوبارہ دیکھیے، لا یغرنک، یغر، دیکھیے غین کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ غصہ دقن کس کی فیملی سے ہے؟ موٹے حروف کی فیملی سے ہے۔ را جو ہے وہ کنڈیشنل ہے، اس کو بھی زبر کے ساتھ ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اچھا، سختی اس لیے کرنی ہے، یہاں سختی سے پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پر تشدید ہے، اور ایک تشدید نہیں ہے، دو تشدید ہے، نون پر بھی تشدید ہے، را پر بھی، یغرنک۔ اب دیکھیے اگر آپ سختی سے سارے پڑھیں گے حروف تو سارے حروف پڑھے جائیں گے، اگر آپ نے اس کو یہاں ہلکا سا ڈھیلا ڈھالا یغرن پڑھ کے چلے گئے تو اس میں نقصان حرف ہو جائے گا، نقصان حرف لانے چلی ہے جو حرام درجے کی غلطی ہے۔ تو اس میں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ غین کو آپ نے ہیوی پڑھنا ہے، را کو ہیوی پڑھنا ہے، اور را پہ تشدید ہے، دو را ہیں، دو نون ہے، یا غر رن، دونوں را پڑھے گا، پھر رن نہ، دونوں نون پڑھے گا، یا غر رن کا، اس طریقے سے آپ نے ادائیگی کرنی۔ پھر دیکھیے تقلو، قاف موٹا پڑھا جائے گا، تا موٹا نہیں پڑھا جائے گا، تقلو، لام بھی موٹا نہیں پڑھا جائے گا، لیکن تشدید ہے، دو لام ہے، تقلو، دونوں لام پڑھنے کے بعد تقلب الذین، زی کو 2 حرکات کھینچیں گے، کفروا، رو کے ساتھ واو مدہ ہے، 2 حرکات کھینچے گا، لیکن رو باریک نہیں ہوگا، باقی سب کفروا فی البلاد،
فل بلاد، دال پہ کلکلا ہو گیا کیونکہ دال کی زیر کو ہم نے پوز کر دیا، ٹھیک ہے. متاع قلیل، یہاں پہ عین دو پیش ان کی تنوین ہے اور اس کے بعد قاف آ رہا ہے، لہٰذا یہاں اخفا ہو رہا ہے حقیقی. اخفا حقیقی کہتے ہیں اس کو. اور کیا کہتے ہیں؟ غنہ یہاں پہ کون سا ہوتا ہے؟ کاملہ. یہاں پر ہم نے وقف کیا، ہم نے قلیل کو قلیل کر کے پڑھ دیا، ٹھیک ہے. ثم، اب دیکھیے میم پہ تشدید ہے، اس کو ہم نے غنہ کرنا ہے لیکن میم کے ساتھ الف نہیں لگانا، یہ یاد رکھیے. بعض لوگ غنہ کرنے لگتے ہیں لیکن ساتھ الف بھی لگا دیتے ہیں، تو آپ نے دھیان سے کرنا ہے کیونکہ میم کے ساتھ الف نہیں ہے. میم کے ساتھ تشدید تو ہے لیکن الف نہیں ہے. ثم، پہلے ہی آپ نے غنہ کر لینا ہے پھر آپ نے میم کے ساتھ صرف زبر کو پڑھنا ہے. ثم، ٹھیک ہے. مأواہم، اب دیکھیے مأواہم، یہاں پہ الف جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. جب الف کے اوپر جزم آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ حمزہ کہلاتا ہے، وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، حمزہ کی طرح پڑھا جاتا ہے. الف کون سا ہوتا ہے؟ جو بالکل خالی ہوتا ہے، جس کے ساتھ کوئی بھی حرکت جس کے اوپر نہیں ہوتی، اس کو ہم الف کی طرح پڑھتے ہیں. لیکن جب کوئی بھی جزم، سکون، کوئی بھی زیر زبر پیش حرکت ہو جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ. تو حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے نا، اس لیے میں نے یہاں پہ مأواہم، وا کو ایک حرکت بڑھایا، کیوں؟ بلکہ الف کے برابر پڑھا نا، 2 حرکات کھینچا. مأواہم، کھڑی زبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے. جہنم، نون پہ تشدید ہے، جہنم، نون پہ تشدید ہے، غنہ ہوگا. یہاں پہ رکے، میم کا پیش ہم نے روک دیا. وبئسل مہاد، وبئسل، پھر حمزہ جھٹکے سے پڑھا بی سل، سب باریک ہے، اس کو موٹا نہیں کرنا ہے. مہاد، دال پہ کلکلا کرنا ہے کیونکہ کتب جدن کا یہ حرف ہے، اور کتب جدن کے 5 حروف ایسے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. جب بھی یہ جزم کے ساتھ ہوں گے یا ان پر پوز کیا جائے گا، ان کی حرکت کو روکا جائے گا تو ان پر جزم، ان پر کلکلا ہو جائے گا. کلکلا کہتے ہیں ہلا کے پڑھنے کو. مہاد، دیکھیں نا، مہاد، دال کو ہلا دیا نا کیونکہ ہم رکے ہیں نا، دال کا ہم نے پیش نہیں پڑھا. لیکن الذین، غور کیجئے، لا کے اوپر کھڑی زبر ہے، لا، اس کو لا پڑھا جائے گا، الف کے برابر پڑھا جائے گا، اس کو لا نہیں پڑھا جائے گا. لا، لیکن الذین اتقوا، نتقوا، ادھر تشدید کی وجہ سے جڑے گا. نتقوا، واو لین ہے، دھیان رکھیے، قو آواز لکھنؤ سے ملے. ربہم، ربہم، را موٹا پڑھا جائے گا سختی سے. ربہم، باقی سب باریک ہیں، سب باریک ہیں. لہم جنات تجری، نون پہ جنہ، ادھر غنہ بھی ہے، ادھر کھڑی زبر بھی ہے. جنات، اس کو نون کو ایک الف کے برابر کھینچنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی آواز کو بڑھانا بھی ہے. پھر یہ تو یہاں پہ اخفا حقیقی، جنات، اخفا حقیقی، غنہ کاملہ. پھر تجری، جیم پہ کلکلا. پھر ری، 2 حرکات، را یا زیر ری، 2 حرکات. من تحتی حل، نون ساکن کے بعد تا، اخفا حقیقی، غنہ کاملہ ہو رہا ہے. تحتی حل انہارو، ہاں کو کھینچے گا 2 حرکات کھڑی زبر کی وجہ سے. را موٹا پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے، دمہ کی وجہ سے. خالدین، خواہ موٹا ہے. خصہ دغتن کز، شروع میں پہلا لیسن ہی دیا تھا کہ یہ ٹرم یاد رکھیے، یہی موٹے حروف ہیں. جب خواہ جہاں بھی آئے گا موٹا پڑھا جائے گا. خصہ دغتن کز، دیکھیں نا، خواہ موٹا ہے. خالدین، خواہ میں خواہ کھچے گا بھی کتنا؟ ایک الف کے برابر. خالدین، دی بھی کھچے گا کتنا؟ 2 حرکات. خالدین، لیکن نون نہیں کھچے گا، نون کتنا پڑا جائے گا؟ 1 حرکت. خالدین، بس نہ، اس کو نہ آگے آپ نے منہ کھولا لمبا کیا تو اس میں الف لگ جائے گا جو کہ وہ ہو جائے گا اضافی حرف، ٹھیک ہے، وہ لہن جلی ہے. پھر دیکھیے فی، ہاں، دونوں برابر برابر کھینچیں گے. فی، اس کے ساتھ یا مدہ ہے اور ہا کے ساتھ الف مدہ ہے. فی ہاں، اور یہ ہاں سینے کی طرف جاتی ہے آواز، یہ گلے سے نہیں پڑھا جاتا. آگے دیکھیے نزولم، 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 یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے کس کی وجہ سے؟ ادغام ہو رہا ہے نا، ادغام تام بالغنہ. 2 زبر کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہا ہے، جہاں بھی میم مشدد، نون مشدد آئے ویسے ہی غنہ ہوتا ہے. یہاں ادغام ہو گیا تو یہاں غنہ ہوگا بڑا اکمل. نزولم، نزولم من، اب دیکھیے من، یہاں پہ اظہار ہو گیا، نون کو ہم نے پورا کھلم کھلا اظہار کے ساتھ پڑھا، اظہار حلقی، کیونکہ حرف حلقی آگے عین ہے اور عین کے فوراً بعد جو نون ہے وہ ساکن ہے اور اس کے بعد دال ہے، تو یہاں پہ
من عند اللہ، یہاں پہ اخفا حقیقی غنہ کاملہ ہوا. وما عند اللہ، یہاں پہ اخفا حقیقی غنہ کاملہ، لیکن اللہ اس میں جلالہ ہو گیا. یہاں پہ لام کو موٹا پڑھا، کیوں؟ دال کے زبر کی وجہ سے. جب بھی اللہ کا نام آئے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے. عند اللہ خیر للابرار. خی، یہ دیکھیے اس میں خی جو ہے یہ یائلین ہے، اس کی آواز اردو کے لفظ کئی اور کئی سے ملتی ہے. خا موٹا پڑھا جائے گا اور یائلین پڑھی جائے گی خی. پھر خیر. اب یہ دیکھیے رل، را دو پیش کی تنوین آ گئی، دو پیش کی، لیکن آگے ادغام تو ہو رہا ہے. خیرل ادغام ہو رہا ہے، را لام میں جڑ رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام بلا غنہ، ادغام تام بلا غنہ. کون سا ادغام؟ بلا غنہ، بغیر غنے کے ادغام. ادغام ہو رہا، خیرل ہو رہا ہے، را جا کے لام میں ادغام کر رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا. خیر للابرار، اب با پہ کلکلا ہوگا، اب ہلا کے پڑھیں گے ابرار. اب یہ را جو ہے موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ صبر کے ساتھ ہے. پھر جو جس را کو ہم نے پاس کر دیا ابرار، یہاں بھی اس کو بھی ہم موٹا کر کے ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کے اوپر بھی پچھلے زبر کا اثر ہوگا. آگے دیکھیے 199 کو وَإِنَّ، اب دیکھیے تشدید کی وجہ سے غنہ کیا لیکن آواز کو بڑھانا نہیں، الف نہیں لگانا، الف اس میں نہیں ہے. وَإِنَّ اتنا ہی پڑھنا ہے. من اہل الکتاب، من جماؤ کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ، اس کو ہلانا نہیں، کلکلا نہیں ہے. اہل الکتابی، تا کو کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر پڑھا جائے گا. کتابی لمن یؤمن، لم نون ساکن کے بعد یا آ گیا، یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے. ادغام کون سا ہو رہا ہے؟ ناقص. لمن یؤمن، ادھر غنہ بھی ناقص ہوتا ہے. لمن، یہ غنے کی تیسری قسم ہے، ناقص غنہ. لمن یؤمن، ادھر حمزہ کی وجہ سے جھٹکا بھی ہے، ادغام بھی ہو رہا ہے، اور تھوڑا سا لمن ادغام ہو رہا ہے، غنہ بھی ہو رہا ہے، ناقص ادغام ہو رہا ہے، ناقص غنہ ہو رہا ہے. تھوڑی آواز ناک پہ جاری، تھوڑی نہیں جاری. لمن یؤمن، ٹھیک ہے، ادغام تو ہو گیا ناقص، پھر آگے جھٹکا ہو گیا یو حمزہ کی وجہ سے. پھر ایک ایک حرکت، میم زیر می نون پیش نو، یو مینو، اس کو لمبا نہیں کرنا، اپنی طرف سے کھینچنا نہیں ہے. باللہ، باللہ و ما کے اوپر مد ہے، کھینچ کے پڑے گا. انزلہ، نون کے بعد زائی ہے، نون ساکن کے بعد زائی، یہاں پہ انزلہ، اس کے اوپر اخفا حقیقی غنہ کاملہ ہوگا. انزلہ، لیکن لام کے اوپر زبر ہے، ایک حرکت کھینچے گا، زیادہ نہیں کھینچنا، اس کو جتنا لکھا اتنا ہی پڑے گا. کھینچے گا نہیں بلکہ ایک حرکت ہی پڑی جائے گی نا. انزلہ الیکم، الیکم، یہ یائلین ہے، اس کو الیکم نہیں، الیکم، الیکم. وما، اسی طرح میم پہ پھر مد ہے. انزلہ اخفا ہوا، یہاں بھی انزلہ اخفا حقیقی غنہ کاملہ ہوا. انزلہ الیہم خاشعین، خا کو موٹا بھی پڑھنا ہے، ایک حرکت اوپر کھڑی زبر ہے، الف کے برابر بھی پڑھنا ہے. خاشعین، عین، ای جو ہے یہ بھی کھینچے گا دو حرکات، اس کے ساتھ یا مدہ ہے لیکن نون نہیں کھینچے گا. خاشعین للہ، جب نون پہ آپ جائیں گے خاشعین نہ، بس اس کو نہ کو لمبا نہیں کرنا. للہ، اس کو دیکھیں زیر کے ساتھ ہے سب، للہ باریک طریقے سے پڑھا جائے گا. لا یشترون، لا یشترون، شین کو جماؤ کے ساتھ، یش ہلانا نہیں، کلکلا نہیں کرنا. یشترو، را موٹا، دو حرکات کھینچے گا، واو مدہ ہے. یشترون، اب صرف نہ، نون کو نہیں کھینچنا. یشترون بی آیات اللہ، دونوں پہ کھڑی زبر ہے، آ اور یا، الف کے برابر کھینچے گا. باقی سب باریک ہیں، باقی ویسے بھی سب باریک ہیں لیکن کھینچیں گے دو الفاظ، آ اور یا، باقی نہیں کھینچیں گے. بی آیات اللہ ثمنا قلیلا. اب سمنن کو ہم نے یہاں پہ جب دو زبر کی تنوین آئی، آگے قاف آیا تو ہم نے یہاں پہ اخفا کیا. اخفا بھی اگلے موٹے حرف کے ساتھ ہو رہا ہے نا، قاف کے ساتھ، تو ہم نے یہاں اخفا بھی موٹے آواز کے ساتھ کرنا ہے. اخفا حقیقی اور غنہ کون سے کرنا ہے؟ کاملہ سیکنڈ لیول کا. سمن، سا میں قلیلا، کاف موٹا پڑا جائے گا. لام یا زیر لی، دو حرکات کھینچے گا، لام الف زبر، لام ایک الف اور ایک زبر کے ساتھ قلیلا ایسے پڑھا جائے گا. یہ مد عوض کہلاتی ہے کیونکہ دو زبر کی تنوین تھی لیکن ہم یہاں رکے ہیں، ہم نے ایک زبر اور ایک الف کے برابر اس کو پڑھا ہے، اس کو کھینچا ہے.
الف مد کے برابر، ہم نے 2 حرکات اس کو کھینچ کے پڑھا ہے نا، تو اس وجہ سے یہ مد بن گئی عوض. ویسے آپ کرتے تو ہوں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کا نام ہے، تو یہ نام آپ کو یاد رہنا چاہیے. آگے دیکھیے اولئک، اس پر مد بھی ہے اور کھڑی مد بھی ہے. ٹھیک ہے، اولئک پورا اس کا حق ادا کریں گے. لہم اجرہم، جیم پہ کلکلا کریں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، جیم کو ہلا کے اجرہم، کیونکہ جیم پہ جزم ہے. عند، عند، کیوں؟ نون ساکن کے بعد دال ہے، اخفا حقیقی اور نئے کاملہ. پھر دیکھیے زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے. عند، دال زبر دا ہے، دال کے ساتھ الف نہیں ہے. اور ربہم، را موٹا پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، سختی سے جوڑا جائے گا تشدید کی وجہ سے، دونوں باہیں پڑھے جائیں گے. رب بی، ربہم. ٹھیک ہے، ہم برا اظہار ہوگا کیونکہ آگے دیکھیے حمزہ آ رہا ہے نا، ہم. اگر ان اللہ، نون پہ تشدید ہے، تشدید کے ساتھ نون پہ زبر بھی ہے. ان، ادھر ہی غنہ کرنا ہے آپ نے. ان، آواز کو ناک میں چھپانا ہے. غننے کا نام ہے اکمل، کیونکہ نون پہ شد آتی ہے تو بڑا غنہ ہوتا ہے. ان اللہ، اللہ. اب دیکھیے نون کے زبر کی وجہ سے آگے لام کو ہم نے ہیوی کر دیا، اسم جلالہ کی وجہ سے. یہ ہو گیا اللہ کا نام کے لام کو ہیوی کرنا ہے اس کے زبر کی وجہ سے، یہ رول ہے. سریع الحساب، سری، سب باریک پڑھے جائیں گے. سری، را 2 حرکات کھینچے گا. سری، سین نہیں کھینچے گا، را. سری، اور را باریک پڑھا جائے گا. سریع الحساب. ٹھیک ہے، عین کو حلق سے پڑھا جائے گا. حساب، با پہ کلکلا کرنا ہے. سب باریک حروف ہیں، سب کے اندر آپ کی آواز میں موٹا پن نہیں آنا چاہیے. سریع الحساب، با پہ کلکلا اس لیے کیا کہ با کے نیچے والی زبر ہم نے یہاں پہ روک دی ہے، ہم یہاں رکے ہیں. ٹھیک ہے، یا آگے لاسٹ آیت ہے آج ہمارے سبق کی اور ہماری سورہ کی بھی، اور سے دیکھیے. یا ایھا الذین، یا پہ دیکھیے سب سے پہلے کھڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے. یا، اس کو کھینچنا ہے. پھر ایو، ایو کیوں؟ اگلا جو یا ہے اس پہ تشدید ہے. ایو، اس طریقے سے اس کو سختی سے جوڑ کے پڑھنا ہے. یا، اس کو کھینچنا ہے، اس کے بعد جوڑنا ہے. یا ایو الذین، زی 2 حرکات کھینچے گا. نون زبر نا 2 حرکات نہیں کھینچے گا، 1 حرکت. یا مطلب آپ دھیان سے پڑھیے کہ جو مدہ کے حروف ہیں انہیں تو 2 حرکات کھینچیے، لیکن جو مدہ کے بغیر ہیں ان کو اتنا لمبا نہیں کھینچنا ہے، ان کو آواز نہیں بڑھانا ہے. یا ایھا الذین، زین، نون زبر نا، اس کو نا کو نہیں کھینچنا. آمنو، آ کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیے. آمنو، میم کو بیچ میں نہیں، الف کو اور نو، یہ 2 جو حرف ہیں 2 حرکت کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کے ساتھ واو مدہ ہے. آمنو. اب یہ آمنو جو ہے ہم نے آگے جوڑنا ہے، یہاں تک میں نے آپ کو آمنو کر کے دکھایا، لیکن آمنسبرو، کیونکہ یہ دیکھیے بیچ میں سواد بھی جزم کے ساتھ ہے، پیچھے واو بھی خالی ہے، بیچ میں یہ سب خالی ہیں، ان کے پاس حرکت نہیں ہے. تو سواد جو ہے وہ پیچھے جائے گا حرکت لینے، تو وہ کہاں سے جائے گا حرکت لینے؟ حرکت والا لفظ پیچھے کون سا ہے؟ حرکت کیا ہوتی ہے؟ زیر زبر پیش، یہ حرکت ہے نا. تو یہ کہاں سے حرکت لے گا؟ سواد جا کے نون سے لے گا، کیونکہ بیچ والوں کے پاس تو خود حرکت نہیں ہے، اس لیے نون اور سواد آپس میں جڑ کے پڑھیں گے. آمنس، نس، سواد کو یہاں موٹا بھی کرنا ہے. آمنسبرو، کیونکہ سواد غصہ دکھتن کس سے ہے. آمنسبرو، نسبرو، یہ دیکھ لیں، غور کر لیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم نے نسبرو، اور اگر ہم اس کو توڑ کے پڑھیں تو اسبرو کر سکتے ہیں. تو وہ صابرو، سواد کو یہاں بھی موٹا پڑھیں گے، 2 حرکات کھینچیں گے. وہ صابرو، رو 2 حرکات کھینچے گا. وہ رابطو، را موٹا پڑھا جائے گا اور تو بھی موٹا پڑھا جائے گا 2 حرکات کھینچ کے. وہ رابطو. ٹھیک ہے، اب دیکھیے لاسٹ اس پر ہے بالکل. وت، تا پہ تشدید ہے. واتقوا اللہ، کاف موٹا پڑھا جائے گا اور اللہ کا نام ہے، لام جلالہ ہوگا، یہاں اسم جلالہ ہوگا. وت، سختی سے. وت، واتقوا اللہ، اللہ، لام کو ہیوی کر کے پڑھنا ہے. اللہ کے نام سے پہلے جب بھی زبر ہوگی تو موٹا پڑھا جائے گا، اللہ کا نام. لیکن یہاں تو خود کاف ہے، تو کاف تو خود موٹے حروف خصہ دن کس سے ہے. واتقوا اللہ، کاف بھی موٹا پڑھا جائے گا، لام بھی موٹا پڑھا جائے گا، اور ہا کو باریک پڑھنا ہے. اللہ ہے، یہ ہا کو آگے سے باریک رکھنا ہے اور لمبا نہیں کر دینا. ہا کے ساتھ الف نہیں لگا دینا، ہا کے ساتھ الف نہیں ہے، ہاں جتنا ہے بس اتنا پڑھا جائے گا. اب دیکھیے لعلکم، لا، اس کو لا نہیں،
لا ایک حرکت ہے نا، لعلکم، عین کو حلق سے پڑھیے، تشدید ہے جوڑ کے پڑھیے سختی سے، لعل، تاکہ تشدید کہہ رہی نا کہ دو لام ہے، لعلکم، ڈھیلا ڈھالا نہیں پڑھتے تشدید والے حرف کو، لعلکم تفلحون، فا کو جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، کیوں؟ فا پہ کلکلا نہیں کرنا، کیونکہ فا جو ہے وہ کلکلے والا حرف نہیں ہے، کلکلے والا حرف بتائے تھے نا کتب جدے نے، اس کے علاوہ کسی پر بھی کلکلا نہیں کرنا، تو فلیحون ایسے نہیں پڑھنا، تو فلیحون، تو تا فا پیش، تو ادھر رکنا ہے، ادھر یعنی رکنا نہیں ہے، مقصد جام کرنا ہے اس مخرج کے اوپر، جہاں تو فلیحون، تو فلیحون، یہ جو ہاں ہے یہ گلے سے پڑھا جاتا ہے، دو حرکات کھینچے گا، ہون کیونکہ اس کے ساتھ واو مدہ ہے، واو مدہ دو حرکات کھینچ کے مدہ کے حروف پڑھے جاتے ہیں، تفلحون، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو مبارک